راسخین فی العلم میں شامل ہونے کے لیے 4 باتیں لازمی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ بندے کے اندر تقویٰ ہو۔ التقویٰ فیما بینہ و بین اللہ، تقویٰ وہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان۔ تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ کام نہ کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ آسان تعریف یہ ہر اس عمل کو ترک کر دینا جس کے کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے، ہر اس عمل کا ترک کر دینا جس کے کرنے سے تعلق باللہ میں فرق آ جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تعلق باللہ میں فرق آ رہا ہے یا نہیں یہ دل بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سینے میں جو دل بنایا یہ انسان کو صحیح صورتحال بتاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم اپنی حقیقت معلوم کرنا چاہو اپنے دل سے گواہی لو۔ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے۔ جب بھی اپنی اوقات معلوم کرنا چاہے ہم ذرا دل کی طرف جھانک کر دیکھ لیں، ہمیشہ سچی گواہی آئے۔ دنیا میں ضمیر کی عدالت سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت کے کچہرے میں کھڑا کر کے پوچھا کریں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اندر سے صحیح گواہی ملے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ استفت قلبک ولو افتاک المفتی۔ تو دل بتاتا ہے بندے کو حقیقت۔ اسی لیے تقویٰ کے بارے میں جتنی اہمیت قرآن مجید میں بتائی گئی شاید کسی دوسرے عمل کی اتنی اہمیت نہیں بتائی۔ ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ عجیب بات ہے نا۔ آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا پورے قرآن مجید میں ایک دفعہ فرماتے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو اس کا اختیار کرنا فرض ہو جاتا، مگر بار بار ہر چند آیتوں کے بعد اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ پھر ایک آیت کے اندر 2 مرتبہ کوئی آدمی ایک سانس میں بات کو 2 دفعہ دہرائے تو اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ آیت کے شروع میں بھی اتقوا اللہ، پھر اتقوا اللہ۔ یہاں تو ایمان والوں سے خطاب کیا، دوسری آیت میں سب انسانوں کو کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، دیکھو تقوی کا حکم، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت ہے، 2 مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ یہ تقوی اتنا اہم ہے۔ اس تقوی سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ آج جتنی پریشانی ہے نا زندگیوں میں یہ برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ نہ مال میں برکت، نہ قوت حافظہ میں برکت، نہ عزت میں برکت، نہ صحت میں برکت، برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تقوی کے سبب برکت نازل ہوتی ہے، معصیت کے سبب برکت زائل ہو جاتی ہے۔ قرآن عظیم الشان،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیتوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو تقوی کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ والوں کی ہر چیز میں برکت، جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں ان کی ہر چیز میں برکت، وقت میں برکت آ جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جاتے ہیں۔